اب ہم چلتے ہیں ہمارے مبلغ دعوت اسلامی کی طرف. راشد بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑی پیاری گفتگو فرماتے ہیں, اور خاص طور پہ چونکہ ہم مختلف زبانوں میں بھی یہ سلسلہ کرتے ہیں تو ہم راشد بھائی سے گزارش کریں گے کہ پنجابی زبان کی نمائندگی کرتے ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے کچھ ابتدائی واقعات کے بارے میں بتائیں. الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے فضائل و کمالات دا حامل بنایا. نبوت اور رسالت تو بعد مخلوق وچ جڑا سب تو وڈا مقام و مرتبہ ہی ہے وہ ہے صحابیت دا. یعنی او مسلمان جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ظاہری حیات وچ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا قرب پاؤنا آلائی ہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی صحبت دا شرف پاؤنا آلائی ہے, اسن صحابی آدن. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت و شان ہے یہ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اعلان نبوت اور اظہار نبوت فرمانا تو پہلو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی صحبت اور صحابی ہونا دا شرف عطا کر دیتا. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اپنے رسالے تنزیہ المکانت الحیدریہ وچ لکھیا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 سال دی عمر وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قدم مبارک نپے تے قیامت تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی صحبت وچ ہی ہیں. اج بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال مزار وچ ہیں. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر مبارک ظاہری عمر مبارک اس وقت 18 سال آئی, اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے 2 سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو چھوٹے آئے, اس زمانے تو لے کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اج تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحبت پائی. اور قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی آیت مبارکہ ہے سورہ توبہ دی آیت نمبر 40 جس وچ غار ثور دا پورا منظر بیان کیتا گیا, اس وچ رب تبارک و تعالیٰ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اے فرمان حکایت کیتا کہ اذ ہما فی الغار, جب وہ دونوں غار میں تھے, اذ یقول لصاحبہ, کہ جب میرے محبوب علیہ السلام نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صاحب سے کہا. علماء کرام اس آیت مبارکہ کے تحت ذکر کیتا کہ صاحب تو مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. پوری امت دے مفسرین دا اس گل تے اجماع ہے, یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے او ساتھین کہ انہاں دا حضور دا صحابی ہونا قرآن دی آیت تو ثابت ہے. واہ واہ واہ. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تجارت دا پیشہ اختیار کیتا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس پیشہ اختیار کیتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی مبارک جوانی وچ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ساتھ ہی رہے. اور علماء کرام ذکر کیتا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اعلان نبوت فرمانا تو فوراً بعد ایمان قبول کیتا. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ میں جسن بھی اسلام دی دعوت دیتی آپ نے نبی ہونا دا اظہار کیتا تے ساریاں یا تے تردد کیتا, کچھ غور و فکر کیتا, بعض لوگ خاموش ہو گئے, لیکن ابو بکر او واحد ہے میں دعوت تے فوراً لبیک آکھ کے میں نے کلمہ پڑھ لیا. یعنی بغیر تعامل بغیر غور و فکر تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے ایمان آندا. ایدی وجہ کی ہے علماء کرام ذکر کیتا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اظہار نبوت تو پہلو ہی صحبت شرف حاصل آ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حقانیت اور نبوت دے جڑے دلائل آئے اور جڑے شواہدات آئے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر لے آئے. یعنی دلائل اور شواہدات مکمل ہو چکے آئے, بس اعلان نبوت فرمانا دی دیر آئی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنہی اعلان کیتا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کردار دے حوالے نال علماء کرام ذکر کیتا کہ زمانہ جاہلیت وچ جس وقت شراب عام آئی اور برے کم عام آئے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نصیب فرد ہیں کہ جنہیں زمانہ جاہلیت وچ بھی کدی شراب ہاتھ نہ لایا. اور جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اے عظمت ہے اور اے شان ہے جسن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت تنزیہ المکانت الحیدریہ ان وسمتی عہد الجاہلیہ وچ اپنے مبارک رسالے ذکر کیتا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو خوش نصیب ایسی ہستیاں ہیں کہ زمانہ جاہلیت وچ بھی انہاں کسی غیر خدا دے اگے اپنا سر نہیں جھکایا. اللہ تبارک و تعالیٰ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دامن زمانہ جاہلیت وچ بھی شرک دی ناپاکی تو دور رکھیا. اللہ اکبر. ناظرین